اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ظلم ہونے پر کوئی قانون بن چکا ہو عدالتوں میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ جس ملک کی عدالت میں اگر کوئی قانون نہ ہو تو ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے۔ شرک کو کسی دنیا کی عدالت میں ظلم نہیں سمجھا جاتا۔ انڈیا میں شرک کو ظلم ہے، عدالت میں کوئی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور اس کی سزا اتنے مہینے اس کی جیل ہے دنیا میں؟ کہیں بھی قانون نہیں ہے، حتیٰ کہ عرب میں بھی قانون نہیں ہے، کیونکہ اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے، اللہ نے اجازت دے دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے شرک کرے کفر کرے، جس کا دل چاہے توحید پر چلے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، لیکن فرمائے شرک ظلم ہے، میرے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں اجازت ہے، تم بتوں کے سامنے جھکو یا اللہ کے سامنے جھکو، لیکن آخرت میں اس کی اجازت، اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو آئین بنایا ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اس کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، کہ جس نے پیدا کیا تھا، تنے تنہا بنایا، کھلایا پلایا، تو آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اس میں شرکت کیوں کر رہے ہو؟ باپ اپنے باپ ہونے میں شرکت برداشت کرتا ہے کہ کوئی میری اولاد میں کوئی میرے جیسا سلوک کسی دوسرے کے ساتھ بھی کرے؟ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کام کرو، بیٹا نہیں کر رہا، دوسرے نے آ کے کہا کرو، کرنا شروع کر دے، باپ کو غصہ آئے گا کہ میرے کہنے سے تو کر نہیں رہا تھا، اس کے کہنے سے کیوں کیا؟ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنا زیادہ غضب آئے گا؟ تو اسی طرح اللہ کو بھی بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے نوجوانوں میں۔ باپ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نہیں مان رہے، کوئی دوست کہہ دے گا تو کر لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں، سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا، کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو۔ اللہ کہے گا یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو۔ بہت دن ہو گئے عاملوں کی میں نے کھچائی نہیں کی ہے، تھوڑا سا عاملوں پہ بھی تڑکا لگا دوں۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عامل نے میرے یوں کر کے مٹکا نکالا، وہ بیچارے کرائسس میں آئے ہوئے تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے، تو وہ عامل ایسے کہ اس کے پاس انڈیا کے بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں۔ یہ بھی انداز لگاؤ کیسے کیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں دنیا میں، اور اس عامل کے پاس جاتے ہیں، اور بعض علماء بھی جاتے ہیں اس کے پاس۔ تو وہ عامل جو ہے نا اتنا وہ جناب اس نے یوں شعبتیں ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، مٹکا نکالا تو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ جادو نکلا، پتلا نکلا، سوئیاں نکلی۔ تو صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ کی اجرت کیا ہے، یعنی آپ کی پیسے کتنے لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے مثال کے طور پر یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کیا کریں، یو کے کا یا یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر رہا ہے، اپنا یو کے کا ویزا نہیں لگوا سکتا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا۔ تو جو مشرکوں میں مشرک کی جیسے عقل نہیں ہوتی نا، ایسے ہی عاملوں کے پاس جانے والوں کی بھی عقل نہیں ہوتی۔ عقل سے خدا کی قسم پیدل ہوتے ہیں، یہ نیک تو ہو سکتے ہیں مگر عقل مند نہیں ہو سکتے، عقل مند نہیں ہوتے، یہ پیدل ہوتے ہیں بالکل عقل سے۔ تمہاری ساری مشکلات کا حل اللہ کے گھر میں۔ اور یہ جو کہ جادو ہو گیا نبی پر بھی ہو گیا تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پر جادو کیوں ہوا وہ میں بتاتا ہوں، کہ وہ اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں۔ باقی ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو؟ اسے اندھی لگ رہی ہے جو بیٹھے، جس پہ آپ کے کاروبار روک دے، آپ کی شادی روک دے، آپ کے بچے روک دے، یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نظام نہیں اللہ نے بنایا کہ نظام عالم ہی برباد ہو جائے۔ ایک لفظ ہے نا مشرک، مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانے۔ یہ عام لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، جی کافر مشرک تو وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں مشرک ہے۔ مشرک کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور شریک بنائے۔ مانے گا تو شریک بنائے گا، جب مانے گا نہیں تو شریک کا کیا معنی ہوا؟ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود شریک بناتے تھے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ
صرف شریک بنانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دو خدا بنا لیں، نہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ کسی اور میں ثابت کرتے ہیں، اس کا معنی شرک ہے۔ جیسے علم غیب اللہ کی صفت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، ہمارے پیر جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، یہ سب عالم الغیب ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ میں ان میں شرک کیا، اس لیے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مشرک وہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانے، وہ تو داہریہ ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، طواف بھی کرتا ہو، حجر اسود کو بھی چومتا ہو، پھر قبروں پہ بھی جا کے سجدے کرتا ہو اور قبروں کو بھی چومتا ہو، یہ مشرک ہے کہ ادھر اللہ کے گھر کا طواف بھی ہے اور قبروں کا طواف بھی ہے، حجر اسود کا بھی بوسہ ہے، قبر پہ بھی جا کے بوسہ ہے، اللہ کے آگے بھی سجدہ ہے، قبروں پہ جا کر بھی سجدہ ہے، حج میں اللہ کے نام پر بھی قربانی ہے، وہ پیروں کے نام پر بھی اٹھا گھٹا کر رہے ہیں، یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ ساری باتیں وہ مانتے تھے۔ اچھا وہ باقاعدہ عقیقہ کرتے تھے، بچوں کا ختنہ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، طواف کرتے تھے۔ ایک دن حضور پاک نے دیکھا کہ مکے کے قریش جو ہیں بڑے بڑے سردار احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ حضرت ماں بدبختو، یہی تو میں کہتا ہوں کہ لا شریک نہیں الا شریکا تملکہ ما ملک، مگر وہ شریک ہیں تمہارے جن کو تم نے اپنا شریک بنایا، وہ تو ان کے مالک بھی آپ ہیں، وہ آپ کے مالک۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا جی اللہ نے اپنے پیاروں کو خود ہی شریک بنایا ہے، خود ہی اختیار دیا، تو اس لیے یہی بہت بڑا جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کی قباحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ شرک مت کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں الا اوتیت الاکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے کیا ہے سب سے بڑا گناہ؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر کہا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، کوئی ساتھ شریک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دیں گا۔ تو شرک وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کہتے ہیں شرکت کو، ملانے کو، ساتھ کرنے کو۔ تو ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرتا شرک کو۔ اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو اس دن کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو مشرک جو ہے اگر شرک کرتا ہے انسان تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری آیت نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کریں گے تو اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے شرک کے تعلق سے، اور شرک یاد رکھیں توحید کا الٹ ہے، توحید کی ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے توحید کا۔ یہ جیسا دن کی ضد رات ہے اور جو ہے سفید کی ضد کالا ہے، اسی طرح جو ہے توحید کی ضد جو ہے شرک ہے۔ توحید ایک کرنا، شرک شریک کر دینا، حصہ دے دینا، بانٹ دینا، کمپنی جس کو کہتے ہیں، شرکت کہتے ہیں عربی زبان میں، ملا دینا اس کی ذات میں۔ تو بہرحال شرک یاد رکھیے یہ سب سے سنگین جرم ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ شرک میں ملوث ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے ہی بیان کر چکا اپنی کتاب میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود الا وهم مشرکون، سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ وضاحت کر دی اللہ نے وما یؤمن اکثر،
اکثریت جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے اللہ فرما رہا ہے الا وہم مشرکون، لیکن اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے. کیونکہ ہمارا معاملہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ سوائے شرک کے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس بات کی وضاحت قرآن میں کر دی ہے. اور شرک جو ہے ہماری پیدائش کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے. اور جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو پھر چیز کا کرنا بیکار ہو جاتا ہے. کسی نے دکان کھولی فائدے کے مقصد سے اور فائدہ نہ ہوا، دکان بیکار رہی، تو مقصد ختم ہوا، چیز بیکار ہوئی. تو ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کو پیدا کیا. انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، مقصد ختم ہوا، اس کی پیدائش کا مقصد بیکار رہا، دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا، وہ بیکار رہا اس کا دنیا میں آنا. تو ہماری پیدائش کے مقصد کا الٹ ہے شرک، یاد رکھیے. تو جو شرک کرتا ہے وہ پیدائش کے مقصد کے خلاف کام کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے نبیوں کی بعثت کے تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم ہر بستی میں نبیوں کو بھیجا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کو حکم دیتے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت شیطان کی عبادت سے لوگوں کو روکتے. تو نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت اور لوگوں کو بلانا، شرک اس کے اپوزٹ شیطان کی عبادت، گو یہ مقصد سے نفی، مقصد کے الٹ کام ہوتا ہے. اور شرک کیا گناہ ہے، یہ کتنا سنگین جرم ہے. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے جو رکھوں گا، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے لے کر 88، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سے 88 میں اللہ رب العزت نے، یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے 18 انبیاءوں کے نام لیے، ایک کے بعد ایک دیگر 18 انبیاءوں کے نام لیے. بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آیت کی تلاوت کر کے اپنے مقصد کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت آیت نمبر 82 سے 88 میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان سے شرک نہ کیا وہی اللہ کی طرف سے امن میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہے. مطلب جو لوگ توحید پر رہیں گے انہیں دنیا میں امن ہے، ہدایت یافتہ. آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ أَن رَّبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّكَ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ رب فرماتا ہے یہی حجت تھی، یہی دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے عطا کی تھی. اور اللہ جس کے چاہے درجات کو جو ہے بلند فرماتا ہے، اور اللہ رب الحکیم اور جو حکمت والا اور علم والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی اولاد میں اسحاق کو اور یعقوب کو ہدایت دی. اور فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت میں دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی آل اولاد میں ہم نے ہدایت دی تھی. داؤد وسلیمان وایوب ویوسف، اور داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف کو. وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، اور یہ تمام کے تمام جو موسیٰ اور ہارون یہ تمام کے تمام نیکوکاروں میں سے تھے. اس کے بعد کیا نے فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور تمام کے تمام صالحین میں نیکوکاروں میں سے تھے. پھر فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکل فضلنا علی العالمین، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، ان تمام کو ہم نے عالمین پر فضل دیا. آگے فرمایا ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں ہدایت دی. وذریتہم، ان کی اولاد میں ہدایت دی. واخوانہم، ان کے بھائیوں کے دی. اور فرمایا وجتبیناہم وہدیناہم، ان کو ہم نے چنا اور ان کو ہم نے ہدایت دی. الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا. اور پھر آخری آیت میں 88 فرماتا ہے اللہ رب کذالک ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. من عبادی، اپنے بندوں میں. ولو اشرکوا، یہ اہم چیز ہے، اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے. 18 انبیاء جو گزرے ہیں جس میں برگزیدہ انبیاء میں سے جو ہے 4 گزر رہے ہیں، 5 انبیاء برگزیدہ ہے، اولوالعزم پیغمبر ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے 4 کا تذکرہ آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے انبیاء کے نام آئے ہیں. اور فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کرتے، شریک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عمل بھی ہم برباد کر دیتے. 18 انبیاء کے نام میرے اور آپ کے نام نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی شخصیتیں نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. کہا جا رہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو اے نبی ان کے اعمال کو برباد کر دیتا میں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا. یہ تو ان انبیاء کے تعلق سے تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئیے
قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے رسول سے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں بڑی سخت آیت اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی یہی وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو بھی اے نبی شرک کرے تو اللہ فرماتا ہے لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تیرے عمل کو برباد کر دیں گے، وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ رسول اللہ سے خطاب ہے وَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا ہے، نبی پچھلی امتوں کو بیان کر چکے ہیں، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی برباد کر دیں گے، اور خاسرین اور آخرت خسارہ صرف جہنم میں یاد رکھی۔ سورہ عصر کی تفسیر سب جانتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہاں خسر سے مراد جہنم ہے۔ تو اے نبی آپ بھی خسارے میں ہوں گے اگر شرک کرو میرے ساتھ، تو یا شرک پہ اگر آپ کا خاتمہ ہو جائے تو شرک یاد رکھے اگر کسی نے کیا ہو تو وہ رب سے توبہ کرے، اگر اس پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گا، اس پر مر گیا، جیتے جی اگر یاد آ جائے توبہ کر لیا دل میں انشاءاللہ بچ جائیں گا، لیکن اگر شرک پر موت آ گئی تو یاد رکھیے وہ تو برباد ہو گیا۔ شرک کے بھی کئی اقسام علماء دیتے ہیں، بہرحال مختصر سے ان اقسام کو رکھ کر چند وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں شرک